مکی ہے، اس میں 4 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آج تک قل هو اللہ تو پڑھی ہے، شان نزول اس کا کیا ہے؟ اس کا شان نزول 4 حدیثیں ہیں، میں ایک کا خلاصہ سناتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں مشرکین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ یا محمد انسب لنا ربک، اے محمد اپنے رب کا نسب بیان کیجیے، ہمیں اپنے رب کا نسب بیان کیجیے۔ اللہ نے قرآن میں سورہ اخلاص پوری نازل فرما دی، یہ سنو رب ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ شان نزول کیا ہے؟ مشرکین نے پوچھا نسب بتاؤ، تو رب نے قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ اب دیکھو جی، جو چیز پیدا ہوگی، رب کی وحدانیت پر دلیل کیا ہے؟ جو چیز پیدا ہوگی اس کو موت تو ضرور آنی ہے، اور جس کو موت آنی ہے اس نے پیچھے وراثت بھی چھوڑنی ہوتی ہے۔ اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اگلی آیت پڑھیں۔ بتا دیجئے وہ اللہ یکتا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد یلد، نہ اس نے جنا، اس کے بچے نہیں ہیں، ولم یولد، نہ وہ جنا گیا، وہ اس کے کوئی والد کوئی باپ نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہے اس کا ہمسر کوئی، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، رب جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اب تقریباً 38 حدیثیں ہیں جو ابن کثیر نے سورہ اخلاص کی فضیلت پر نقل کی ہیں، تو میں ان میں سے کچھ حصے بنا کر لے آیا ہوں۔ ان میں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سناتا ہوں۔ یہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص کی فضیلت کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، راوی حضرت عائشہ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سریہ، ایک لشکر بھیجا اور اس کا سردار ایک صحابی کو مقرر کیا۔ اب جب پہنچ گئے قافلے والے اپنی منزل تک، وہ جس کو امیر مقرر کیا تھا ہر نماز میں ہر رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے، ہر نماز ہر رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ جب سارے صحابہ واپس لوٹے، ذکروا ذلک للنبی، یہ معاملہ آقا کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلوہ لأی شیء یصنع ذلک، فرمایا اس سے جا کر پوچھو تو صحیح یہ کس لیے کام کرتا ہے۔ فسألوہ، صحابہ نے پوچھا، بتا رسول اللہ پوچھ رہے ہیں تو ایسا کیوں کرتا رہا؟ صحابی عرض کرتے ہیں لأنہا صفات الرحمن، کیونکہ یہ ہے رحمان کی صفات، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، میں پسند کرتا ہوں کہ میں رحمان کی صفات پڑھوں، میں پسند کرتا ہوں۔ اب سنیں خبر کیا دی جا رہی ہے۔ آج صحابہ سمجھ بیٹھے تھے کوئی سرزنش ہوگی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اخبروہ ان اللہ تعالی یحبہ، فرمایا جا کر اس کو خبر دے دو کہ اللہ بھی تجھ سے پیار کرتا ہے، تو رحمان سے پیار کرتا ہے، رحمان تجھ سے پیار کرتا ہے۔ یہ ایک حدیث۔ دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ایک شخص آتے ہیں اسپیشل صرف یہ سوال کرنے، یا رسول اللہ انی احب هذه السورہ، میں سورہ اخلاص سے بڑا ہی پیار کرتا ہوں۔ فرمایا ان حبک ایاها ادخلک الجنہ، فرمایا تیرا سورہ اخلاص سے پیار کرنا تجھے جنت میں داخل کر دے گا، تیرا سورہ اخلاص سے پیار کرنا تجھے جنت میں لے جائے گا۔ یہ 4 حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے۔ اب 13 حدیثوں کا خلاصہ، 13 حدیثیں مختلف سند کے ساتھ یہ سامنے ہیں، ان کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ سنیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صحابہ ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلۃ، کیا تم میں سے کوئی ایک عاجز آ گیا ہے کہ ہر رات قرآن کا تہائی حصہ پڑھ کے سوئے؟ عاجز آ گیا اس میں سے؟ فاشق ذالک علیہم، صحابہ پر یہ بات بڑی شاق گزری کہ 10 سپارے ایک رات میں پڑھ کے پھر سونا ہے۔ صحابہ نے عرض کی اینا یطیق ذالک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم میں سے کون طاقت رکھتا ہے ان کی؟ فرمایا اللہ الواحد الصمد ثلث القرآن، فرمایا سورہ اخلاص ایک بار پڑھنے سے اللہ 10 سپارے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے ثلث القرآن، قرآن کا تہائی حصہ، قرآن کا تیسرا حصہ۔ فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایک عاجز آگے؟ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھائی، فرمایا والذی نفسی بیدہ لتعدل نصف القرآن، فرمایا خدا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھنے سے نصف قرآن کا ثواب ملتا ہے، نصف قرآن کا بھی ہے، ثلث قرآن کا بھی ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ کے پاس آئے
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ اخلاص پڑھی، قل هو اللہ احد، سب مل کر پڑھیں اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب سب صحابہ نے سنی، آپ نے فرمایا میں نے تم پر قرآن کا ثلث پڑھ دیا ہے، صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن کا ثلث پڑھ دیا ہے۔ ہم جو 3 بار پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، وہ ایک بار قرآن مکمل ہوا، اور الحمد شریف پڑھ کر جو ہم فاتحہ کرتے ہیں وہ پورے قرآن کا ثواب ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جو اب میں نے سنائی ہے۔ اب یہ تو یہاں تک تو فضیلت ہم نے سنی ہے، نصف قرآن یا ثلث قرآن، اور بھی وظیفہ ہے اس کا، اور بھی اس کی شان ہے۔ وہ شان کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آیا، ایک شخص سے سنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قل هو اللہ احد، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واجبت۔ صحابی سے سنا، فرمایا واجبت۔ صحابی عرض کرتے ہیں وما واجبت، ابو ہریرہ ساتھ تھے، کہتے ہیں یا رسول اللہ واجبت پتہ نہیں کیا واجبت؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا الجنت، فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ صرف قل ہو اللہ سننے سے، ایک شخص سے سنا، فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ اور سنیں حضرت انس کہتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اما یستطیع احدکم ان یقرأ، فرمایا تم میں سے کون استطاعت رکھتا ہے کہ قرآن پڑھے قل هو اللہ احد 3 بار ایک رات میں، فإنها تعدل ثلث القرآن، 3 مرتبہ ایک رات میں پڑھو لیکن ایک مرتبہ پڑھنے سے ثلث قرآن ہوگا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اور وظیفہ سنیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے، من قال لا الہ الا اللہ واحدا احدا صمدا، جس نے یہ پڑھا لا الہ الا اللہ واحد احد صمد، لم یتخذ صاحبتا، اللہ کی بیٹی نہیں ہے، ولا ولدن، بیٹا نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، جس نے یہ پڑھا 10 مرتبہ کتب لہ 40,000 حسنۃ، 40 لاکھ نیکیوں کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ 10 مرتبہ یہ وظیفہ کرنے سے 40 الف ہزار، الف کہتے ہیں لاکھ کو، 40 لاکھ نیکیوں کا ثواب ملے گا جس نے یہ کیا پڑھا لا الہ الا اللہ۔ سورہ اخلاص پڑھی 10 بار، وہ جب بھی پڑھی۔ اور حدیث پاک سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند امام احمد میں ہے، جس بندے نے سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھی اللہ جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو پھر کثرت سے پڑھیں گے تاکہ جنت میں محل کثرت سے بنے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اکثر و اطیب، تم جتنی کثرت سے پڑھو اللہ تم سب سے زیادہ کثرت والا ہے۔ اللہ اکثر، اللہ یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، مبالغہ ہے، فرمایا کرو ایسا۔ اس پر بھی 2 حدیثیں پاک ہیں۔ اور سنیں، میں تھوڑی جلدی کر رہا ہوں تاکہ یہ فضائل سارے سنا سکوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، من قرأ قل هو اللہ احد 50 مرتن، 50 مرتبہ، جس نے سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھی، غفرت لہ ذنوب 50 سنۃ، اللہ 50 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ 50 مرتبہ پڑھنے سے 50 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ من قرأ فی یوم قل هو اللہ احد 100 مرۃ، 200 مرتبہ جس نے ایک دن میں پڑھا، کتب اللہ لہ 1500 حسنۃ، 15,000 نیکیوں کا ثواب لکھ دیتا ہے، لیکن قرض معاف نہیں ہوگا، الا ان یکون علیہ دین، مگر یہ کہ اگر اس پر قرض نہ ہو۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ اور سنیں، ابھی شان سنیں، راوی ہیں حضرت عبداللہ بن بریدہ، اپنے ابا جان سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں داخل مع رسول اللہ المسجد، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں مسجد میں داخل ہوا۔ ٹائم زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، فاذا رجل یصلی یدعو، ایک شخص نماز پڑھ کے دعا مانگ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا اللہم انی اسألک بانی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان الفاظ سے صحابی دعا مانگ رہے تھے، پیچھے آقا سن رہے تھے۔ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لقد سألہ باسمہ الاعظم، فرمایا اس نے رب سے مانگا ہے اسم اعظم کے ساتھ، اس نے رب سے اسم اعظم کے ساتھ۔ کون سا اسم اعظم؟
الذی اذا سئل بہ آتا، یہ وہ اسم اعظم ہے جس نام کے ذریعے جو بھی رب سے مانگا جائے رب عطا فرماتا ہے۔ وَإِذَا دُعِيَ بِهِ، جب بھی سورہ اخلاص پڑھ کے دعا مانگی جائے اجاب اللہ قبول فرماتا ہے۔ یہ ہے اسم اعظم بھی حدیث پاک میں آیا ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد۔ اور سنیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جب قیامت کے دن آئیں گے اللہ فرمائے گا جنت کے جس دروازے میں سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ 3 کام ایسے ہیں۔ پہلا کام من عفا عن قاتلہ، جس نے قاتل کو معاف کر دیا، قیامت کے دن اختیار ہوگا جس دروازے میں سے چاہے داخل ہو جا۔ دوسرا ادا دینن خفیہ، کسی پر قرض تھا خفیہ طور پر اس کا قرض ادا کر دیا، خفیہ طور پر۔ 2 چیزیں، وقرأ فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ 10 مرات، اور ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنے والا۔ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا جس دروازے میں سے جی چاہتا ہے داخل ہو جا۔ اب صحابہ نے نا ہمارے لیے آسانی کی ہے، وہ کیا؟ حضرت ابوبکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو یہ 3 نہ کر سکے، ایک جس نے کیا وہ کیا ہوگا؟ تینوں میں سے 3 نہ کر سکا، جس نے ایک کیا ان 3 میں سے اس کی بھی یہی شان ہے۔ فرمایا او احداہن، جو ایک بھی ان میں سے کر گیا اللہ تب بھی اس کو فضیلت عطا فرمائے گا۔ یہ تھا قیامت تک کے لوگوں کے لیے۔ اب صحابہ کو تو بشارت مل گئی لیکن پوچھ کر ہمارے لیے آسانی کر دی ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب بستر کی طرف لیٹتے ہر رات اپنی ہتھیلی کے اوپر تھوڑا سا تھوک مبارک لعاب دہن ڈالتے اور پڑھا کرتے تھے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اچھا 3 صورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ پڑھ کر لعاب دہن تھوڑا تھوڑا ڈال کر پھر کرتے کیا تھے؟ مستطاع من جسدہ یبدأ بہما علی رأسہ ووجہہ، جہاں تک ہاتھ جاتا وہ لعاب دہن والا ہاتھ پورے جسم پہ مل دیتے تھے۔ اور کہتے ہیں ابتدا کہاں سے کرتے؟ اپنے سر سے ملتے، پھر چہرے پر ملتے تھے وہ لعاب دہن۔ کہتے ہیں یفعل ذلک 3 مرات، 3 مرتبہ یہ کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، یہ حدیث نمبر ہے 5017 بخاری شریف کا۔ حدیث پاک سنیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے، کاذبانی ابن آدم، مجھے ابن آدم نے جھٹلایا ہے۔ یہ اللہ فرماتا ہے، وہ کیسے جھٹلایا ہے؟ حالانکہ جھٹلانا نہیں چاہیے تھا۔ وَشَتَمَنِی، ابن آدم نے مجھے شتم کیا ہے، حالانکہ ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ یہ اللہ فرماتا ہے۔ اب جھٹلانا کیسے ہے؟ اللہ فرماتا ہے جھٹلانا یہ ہے ابن آدم کا یقین نہیں ہے کہ میں قیامت کے دن زندہ کروں گا، حالانکہ میں رب جو پہلی مرتبہ پیدا کرنے پہ قادر ہوں، میں رب دوبارہ زندہ کرنے پہ بھی قادر ہوں۔ اور وہ گالی کیسے دیتا ہے ابن آدم مجھے؟ اللہ فرماتا ہے اتخذ اللہ ولدا، جب وہ کہتا ہے نا اللہ کی اولاد ہے گویا کہ مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ میں کون ہوں؟ اللہ فرماتا ہے انا الاحد الصمد، میں ایک ہوں، میں بے نیاز ہوں، الذی لم یلد ولم یولد، میں ایسا ایک ہوں، لم یلد، نہ جنا نہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ ابھی میں نے ان حدیثوں کو شارٹ کیا ہے ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے، انشاءاللہ کبھی یہ جمعے پر بیان کروں گا اس پر، سورہ اخلاص کی فضیلت پر جو 38-40 حدیثیں ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔